میں گورنمنٹ آف انڈیا کا لحاظ نہیں کرتا تھا، میری اپنی ایسپریشنز تھی وہ پوری ہو گئی، لوگوں نے مجھے اسی نام سے ووٹ دیا تھا، رائٹ، اسی کانٹیکسٹ میں مجھے سپورٹ کیا تھا۔ 22 سال کے طویل عرصے کے بعد شیخ محمد عبداللہ 1975 میں واپس آ گئے، اور آپ نے کئی بار بتایا ہے کہ وزیر اعظم سے لے کر کے وہ گر گئے وزیر اعلیٰ تک، اس کو الگ چھوڑ کر کے واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ 4 لوگ ڈائریکٹلی یہاں پہ منسٹر بنیں گے، لیکن ان 4 جگہوں پہ الیکشن کیا جائے گا، دیوی داس ٹھاکر جموں سے، مرزا محمد افضل بیگ اننت ناگ سے، شیخ محمد عبداللہ گاندربل سے میرے خیال سے، اور سرم نرمو وہاں سے لیہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے الیکشن لڑا 1970 سے پہلے، 77 سے پہلے کا جب شیخ صاحب آئے تھے ایز چیف منسٹر، تو اس وقت جب علی محمد طارق جو انڈین موشن پکچر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہوا کرتے تھے، جو جب ان کے خلاف لڑے گاندربل سے، تو اس میں شیخ صاحب کو اور 90% سے زیادہ ووٹ، اس کا مطلب کہ لوگ، میں آپ کو بتاؤں ہاں گلٹی کانشنس تھی شیخ عبداللہ کو جب وہ آیا، ہاں کیسے جب الیکشن لڑنے کے لیے آیا، جی قاسم صاحب کو جو اس نے کہا وہی بات میں آپ سے بتا رہا ہوں، کہا میری سیٹ کہتی سیف سیٹ رن میں، مجھے سیف سیٹ دے دو سری نگر میں کہیں سے۔ خطرہ کس کا تھا اس کو نہیں معلوم تھا کہ لوگ سپورٹ مجھے کریں گے، اس کو وہم تھا کہ جب میں حلف وفاداری لوں گا، جب یہاں پرائم منسٹر نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ ہوگا، جب یہاں گورنر صدر ریاست نہیں ہے تو گورنر ہوگا، وہ اس کو کاٹ رہا تھا اندر سے، اس کی اپنی کانشنس کو کھا رہی۔ نہیں، آپ آج کے حالات میں یہ دیکھ رہے ہیں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں قاسم صاحب کی منت زاری کرتے تھے، ان کا خاندان شیخ عبداللہ کا خاندان دلی جا کر، اور قاسم صاحب کا جو بڑا بھائی تھا جو سید حسین، منت زاری کی، انہوں نے مجھے ساری بات کہی، ان کی بیویاں وہاں ان کی بیویوں سے ہاتھ جوڑ کر کچھ کسی طریقے ہمیں اللہ دیا، بوڑھا آدمی ہے آپ، ان کی بیویاں، ان کے رشتہ دار کہتے تھے خدا کے لیے اب ان پر ترس کھاؤ، یہ تمہارے استاد رہے ہیں، ہی از دی لیڈر جس نے آپ کو سیاست میں لایا سب لوگوں کو، لیکن آج ان پر رحم کرو بھائی، اس عمر میں اس کو آنے دو، بھیک مانگی، میں آپ سے کہوں ان کو ڈر تھا کہ جب ہم نے یہ کرسی لی، جب ہم آئیں گے کیا لوگ ہمیں ووٹ دیں گے، مگر یہ تو لوگ بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں، انہوں نے پھر بھی شیخ صاحب کو ناراض نہیں کیا، ان کو خوب ووٹ دیے اور ووٹ دیتے رہے۔ میٹر یہی کرتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ جب شیخ صاحب نے ہندوستان کے ساتھ واپس ملنے کا فیصلہ لے لیا، جس کو آپ اندرا عبداللہ کارڈ کہتے ہیں، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں ہڑتال کی کال دی، اور مکمل ہڑتال، مجھے بھی اس کا تھوڑا ابھی یادداشت ہے، مکمل ہڑتال مجھے بھی تمب کہتے تھے کشمیری میں، یہ ہوئی کشمیر میں، اور پورے دن وہ مظفر آباد ریڈیو اور ریڈیو پاکستان سے وہ شیخ عبداللہ کی وہ تقریریں چلی کہ نہ جھکی ہے نہ جھکے گی میری گردن، یہ سارا چلا، اور ایسا لگا کہ اس کو یہاں پہ ویلکم نہیں کیا جائے گا، لیکن جس دن وہ آئے، آپ کو یاد ہوگا، آپ کے میں تو وہی یہ پاکستان کا قصور نہیں، ہندوستان کا قصور ہے۔ اندرا گاندھی بھی سمجھتی تھی میں نے بھیک میں دے دی اب کرسی قاسم صاحب کے مرزداری پر، اور پاکستان نے بھی سمجھا یہ اب کیا ہوگا، لیکن کشمیری قوم کو زندہ باد کہنا چاہیے، انہوں نے اپنے لیڈر کو نہیں بلا دیا، اس عظیم رہنما کو جس کو شہری آگے یہ آگے لال چوک میں جو آپ کے گھر سے 100 گز دور تھا، تو وہاں پہ جلسہ ہوا، تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، اتنے لوگ جمع پہ ہو گئے، موٹر سائیکلز پہ پہلے، پھر گاڑیوں میں، یہ تو ہماری قوم کی اپنی کمزوریاں ہیں جی۔ آج میں نے جو پچھلے دنوں کسی ادارے کے سامنے میں نے یہی باتیں کہی، I would have been lynched۔ ایک زمانہ تھا یوتھ لیگ میں تھا، کئی بار لوگوں نے مجھے پکڑا، ایسے قتل کرنا چاہا کہ ریزے میرے کر دیتے، وائی ہمارے بابائی قوم کے خلاف تم بات کیوں کرتے ہو، گلا کاٹ دیں گے، ہمت نہیں پڑتی تھی، کئی بار میں جان بچا کر آیا ہوں پبلک جلسے میں سے۔ آج وہ دور کہ آج میں نے پبلکلی کہا، جو بھی چینل آج آپ مجھ سے لے رہے ہیں انٹرویو، جو میں نے اس سے پہلے چینل میں دیا، اللہ پاک کی قسم، بفور مین اینڈ گاڈ، ایک آدمی نہیں میرے پاس آئے، نیشنل کانفرنس کے لوگ آئے اور پارٹیوں کیا سچی جو کچھ تم نے حق ہے، دیکھیے حق کی بات نہیں ہے جناب، اس ملک میں حق، کشمیری قوم میں حق، یہاں تو حق ان کا ہے جن کی جاگیرداری بنی پہلے سے، جن لوگوں کے دلوں پر قبضہ جما دیا، اور اندھی تقلید جس کو کہتے ہیں، اندھی تقلید۔ میں آنا چاہتا ہوں اب 1975 کے ان کے الیکشن کا میں نے ذکر کیا، مگر ایک بات آپ کو میں پھر کہوں گا، سیٹیں مانگ رہا تھا
گیلا میں اس وقت بھی ایم ایل اے تھا اس سے پہلے جی لیکن سیٹیں مانگ رہا تھا شیخ صاحب بھی میرے لیے کہاں سیٹ فٹ کرا دو قاسم صاحب کو کہتا تھا قاسم نے کہا ایک سیٹ میں تمہیں دلا سکتا ہوں میں قابل صاحب سے کہوں گا مجھے اس نے کہا میں نے کہا یس آئی ول گو لیکن اب وہ دے دیں نا ووٹر کہ وہ ووٹر تو ہیں ڈاؤن لوگ. جس وقت قاسم صاحب چیف منسٹر تھے ان کو دلی سے فرمان آیا کیونکہ یہ الیکشن آپ بتاتے ہیں خود فراڈ ہوا کرتے تھے تو ان کا کوئی سے اس میں نہیں تھا. قاسم صاحب کو یہ بتایا گیا جگہ خالی کر لو شیخ عبداللہ کے لیے جگہ چھوڑ دو. ایک سے پروسیس ہوا نا لیکن پروسیس میں جناب پروسیس سے پہلے کہہ رہا ہوں پروسیس سے پہلے گھبرایا ہوا تھا شہر کشمیر گھبرایا ہوا تھا ان کا خاندان کہ کیا اب ہمیں یہ سیٹ بھی ملے گی کیا اب ہمیں ووٹ بھی ملیں گے لیکن بعد میں سو ووٹ کے خزانے نکلے تو ہم کیا کریں. ہوا پہلے اب اگر اس نے ایسا بلائنڈ فیتھ رائٹ اس میں ہمارے گئے وہ الگ بات ہے نا میں نے وہ کوئی صفت نہیں ہے وہ کوئی کوالٹی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے نہیں اندھی فیتھ ہے اندھی فیتھ ہے. ایسے بڑے فقیر درویش بھی ہیں نقلی جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کی عزت ناموس پر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے ان کی دولت پر بھی ایک پالیٹیشین بھی یہی کرے تو پھر کیا فرق رہے گا جب اس کی اپنی اخلاقی طاقت نہیں ہے اب اختلاف مورل کریج نہیں ہے. اختلاف کیا صوفی محمد اکبر نے انہوں نے کہا شیخ صاحب ایسا نہیں کرنا چاہے تھا ہمیں اس طرح کے نظام نہیں لینا چاہیے تھا. صوفی محمد اکبر اوبلیون میں چلے گئے کسی نے پوچھا تک بھی نہیں. 1989 میں جب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی جو مجھ میں تھی یا کسی اور آدمی میں جب انتقال ہوا 1988 میں میرے خیال سے جب اس کا انتقال ہوا تو جو ان کے واحد سپورٹر تھے اعظم انقلابی جو بعد میں بنا الطاف محمد الطاف شاہ تو انہوں نے یہ جیل میں تھے ان کو چھوڑنے کے لیے یہ جو ہے فاروق رحمانی جو سپریس لیڈر تھے پیپلز لیگ کے انہوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ ہمیں ایک شخص نہیں ملا اس کو ضمانت دینے کے لیے تاکہ اس کو چھوڑ دیتے. سید علی شاہ گیلانی کو جو ایم ایل اے تھے اس وقت سوپور کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے دلی جموں میں کہا کہ اب وہاں جانا ہے صوفی محمد اکبر کے جنازے میں تو ان کو ہیلی کاپٹر سے وہاں پہنچایا جموں سے وہاں پہ. یہ حالت ہوئی تھی اس شخص کی جس نے اختلاف کیا تھا شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ. اب لوگوں کا مسئلہ ہے اب آ گئے لوگ بلائنڈ فیتھ کو کیا کروں گا میں اب آ گئے نا آپ کے ہاتھ میں اب آ گئے 1977 تو اچانک آپ جنتا پارٹی میں چلے گئے. میں نے الیکشن اس پر نہیں لڑا دیکھیں جنتا پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑا. سنیے اسمبلی میں اسمبلی میں گیا 2 بار 1972 1977. اب میں 77 کی بات بالکل میں 77 کی بات کر رہا ہوں. 77 میں نے الیکشن لڑا جنتا پارٹی کے ٹکٹ جنتا پارٹی عیدگاہ سے جنتا پارٹی وہی میں بتا رہا ہوں. بالکل تو جنتا پارٹی کون تھے یہ مرارجی دیسائی یس ڈیفینیٹلی ہمارے کوئی راستہ نہیں بنتا تھا. بلکہ میں تو وہی آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب ہم لوگ ہارے صرف میں جیتا اور لون صاحب جیتے تو غلام احمد شاہ نے ایک پریس کانفرنس کی. اس نے کہا جتنے بڑے پاکستانی ایجنٹ یہاں تھے سارے کے سارے وی ہیو ڈیفیٹڈ ہم ان کو ہم نے زمین بوس کر دیا. قابلی صاحب ہم بات کر رہے ہیں 1977 کے اس الیکشن کی جس میں آپ نے جنتا پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑا حلقہ انتخاب عیدگاہ سے اور اس وقت 2 ہی لوگ منتخب ہوئے جنتا پارٹی کے ایک عبدالغنی لون ہندوارہ سے اور یہاں سے عیدگاہ سے آپ منتخب ہوئے. اس وقت یہی 2 لوگ باقی سب کے سب ہارے اور سید علی شاہ گیلانی سوپور سے ایک آؤٹ آف 42 اونلی 3 باقی سب کا سب سویپ کر لیا نیشنل کانفرنس نے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ سویپ کیسے ہو گئے؟ شخص پرستی اور اس ایک واردات سے ایک بار میں آپ کو کہوں واردات یہ ہوئی میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ
جو کشش تھی شیخ صاحب کی زبردست پرانے وقت سے وہ نہیں تھی جی. اس میں ایک حادثہ ہو گیا. حادثہ ہو گیا کہ انہوں نے ایک تماشا رچا, ایک تماشا بنا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے تو یہاں گورنمنٹ یہ جو کے ایم ڈی والے بڑے بڑے مانے جاتے تھے بڑے شیخ صاحب کے فیور میں جی, تو انہوں نے تو اوپنلی چیلنج کیا تھا. ہمارا اسٹیج پہلے وہی ملا تھا جی. تو انہوں نے کہا نہیں آپ لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا کے ایم ڈی والوں کو, اور ہم نے ساری سیاسی جنگ جو لڑی مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف آپ کے کہنے پر, لیکن اس میں تو آپ کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے. انہوں نے چیلنج کیا نیشنل کانفرنس کو, اور اس میں جس وقت شیخ صاحب نے آپ الیکشن لڑنا چاہا تو اس کو یہ دکھائی دیا صاحب کہ یہاں بچنے کی صورت نہیں. جو پہلی ٹرینڈ تھی وہ ہمارے فیور میں تھی. ہمارے بڑے جلسے ہوئے جناب کے ایم ڈی کے. میں آپ کی طرف سے ویری امپورٹنٹ, آپ سمجھتے ہیں کے ایم ڈی کا اڈا جو تھا وہ ہمیشہ سے نیشنل کانفرنس کا اڈا تھا. بالکل. محمد سبحان بٹ جو اس کے پریزیڈنٹ تھے وہ پہلے تھے, جو محمد سبحان بٹ نہیں تھے, اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو بعد میں پریزیڈنٹ تھے. محمد سبحان بٹ نہیں, جو سر فلیٹ محمد سبحان بٹ بھی نہیں تھا. کے ایم ڈی کا ہائر کیا جنتا پارٹی نے, وہ زبردست. میں کہتا ہوں جو کے ایم ڈی کی لیڈرشپ تھی پہلے سے جی, وہ ہمیشہ سے شیخ صاحب کو ساتھ تھی جی. میں نے نہیں کہا آپ سے, صادق صاحب نے کہا کہ مجھے کہ وہ کے ایم ڈی کے اڈے میں گیا تو وہ بھول گیا کہ میں نے کچھ کمٹمنٹ کی ہیں, اور ہم نے کہا مہاراجا کو ہم نہیں ٹچ کریں گے. نہیں کہا میں نے آپ سے کہ نہیں اس کو مت چھیڑو, اور ڈوگرا راج مرد آباد مت کہو, یہ زمانہ بڑا نازک ہے, پورا شعوب دور ہے, اور کیا معلوم کہ مہاراجا فیصلہ کرے گا انڈیپینڈنٹ کشمیر کا, شاید اسی میں سے ہمارا کام نکلا ہے. شیخ صاحب واز ناٹ سیٹسفائڈ. تو شیخ صاحب تو کٹر نیشنلسٹ تھے نا, اپنے طور سے بتا رہے تھے نیشنلسٹ, عملاً تو وہ نیشنلسٹ تھے ہی نہیں. جنتا پارٹی کے ساتھ اس وقت ملے وہ لوگ جو ان کا سب سے بڑا اڈا تھا. غلام نبی ان کا پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا, مجھے یاد ہے اگر آپ کا اس کو, اور اس کا باپ بھی ایک زمانے میں اس کا پریزیڈنٹ رہا تھا. اور یہ میرے کسی حد تک رشتہ دار بھی رہے تھے, میرے والد کے رشتہ دار بھی تھے یہ. اور مگر یہ لوگ بڑے کٹر آدمی تھے پہلے شیخ صاحب کے, لیکن بعد میں غلام نبی گرفتار ہوا اسی زمانے میں, پکڑا گیا 77. ہاں بالکل پکڑا گیا. تو کافی دیر تک جیل رہا, کافی دیر تک, اس بنا پر کہ آپ نے کے ایم ڈی کو کیسے استعمال کیا میرے خلاف. لیکن کے ایم ڈی کا اڈا ہمارا اڈا بنا جنتا پارٹی, ناٹ بی جے پی. پھر ہمارے یہاں غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگوں کو, بی جے پی نہیں جنتا پارٹی. جب مرارجی دیسائی تھا, چندر شیکھر آزاد تھا, ایون بی جے پی کے کچھ بڑے دگج لیڈر تھے اس میں, تو اس میں یہ زمین کو کھسکتے دکھائی دی. اس کے بعد امیجیٹلی انہوں نے ایک ڈرامہ رچا جس پر بڑی مشکل سے جان بچی مولانا سعید کی اور محی الدین کرا کی. وہ بیمار پرسی کے لیے گئے, وہ دھوکے میں آ گئے. ان کو بتایا گیا شیخ صاحب بیمار ہیں. اچھا, بعد میں اعلان کیا نہیں, وہ اندر سے خبر. ایک تو پبلک ہوتی ہے نا اسٹیٹمنٹ, ایک تو چھپی ہوئی اسٹیٹمنٹ. اس میں بتایا گیا کہ شیخ صاحب چل بسے جی, اور آپ سونے کے برف کے صندوق میں رکھے گئے. اٹس فیمس, یہ بڑا معاملہ ہوا. اور اس کے ارد گرد لوگوں نے اب رونا دھونا شروع کر دیا تھا, وہ یوتھوس شیری کشمیر کو ہی از ڈیڈ جی. تو اس پر طوفان ہو گیا. سارے رفتہ جو چارم تھی شیخ صاحب کو, جو ان کے ہاتھ سے چلی گئی تھی, پھیکی پڑ گئی تھی, وہ واپس آنے لگی. جو کے ایم ڈی تھا, یہ انہوں نے جو شروعات کی تھی ان کے خلاف, وہ بھی دھیما پڑا کہ شیخ صاحب ہی مر گئے, تو اب جنگ کس کے خلاف. تو پھر سمپیتھی ایک ایلیمنٹ پیدا ہوا, سمپیتھی کا, ہمدردی کا, اور یہ بڑھتا گیا. اسی سلسلے میں مولانا فاروق, یہ کیا نام, مولانا سعید, اور دوسرا آدمی کون تھا, یہ محی الدین کرا, یہ بیمار یہ گئے وہاں پر کہ شیخ صاحب بیمار ہیں, علیل ہیں. پہلے تو یہ تھا, بعد میں کہا کئی دن بعد کہ مر گئے. تو وہاں ان کو تو مار پڑی, دھکے دے کر باہر نکال دیا. تم نے کیا یہاں جنتا پارٹی بنا دی, شیخ صاحب کے تم دشمن ہو, تم تو پرانے ہمارے رفیق تھے. یہ کہاں کیا سے بوکھلاٹ, دیٹ واز اے بوکھلاٹ. تو بالکل دھکے دے کر ان کو بڑی مشکل سے ان کو جان بچی اس دن. تو لیکن یہ جو چھپا ہوا یہ معاملہ, یہ جو ہے جی کب اب یہ برف کے وہاں ان کی ڈیڈ باڈی, ان کے ناش کو وہاں رکھا گیا, تو یہ پکڑ گئی, ہر طرف چلی گئی. دیر واز اے زبردست اپرائزنگ ہو گئی, پھر کوئی نہیں بچا.
تو یہ جو غلام رسول کوچک یوں نو عظیم سر اس کا بھائی تھا وہ بھی، اور اس کے بعد ایون آپ کا یہ جو کشمیر ٹائمز کا جو بیچارہ بڑا ہمدرد ہے کشمیریوں کا وید بسین، ہی آلسو لاسٹ. اور ایسے ایسے لوگ تو جتنے بھی ٹاپ کلاس تھے جو نیشنل کانفرنس کے لوگ تھے، لیکن اب وہ آئے تھے جنتا پارٹی میں، جن کو غلام احمد شاہ نے کہا یہ پاکستانی ایجنٹ تھے سارے، ان کو ہم نے ڈیفیٹ کر کے آج پاکستان کی چھٹی کر دی. یہاں یہ ہوا تھا کہ جو جماعت اسلامی کو چھوڑ کر کے جو باقی تقریباً سبھی جو پرومیننٹ اپوزیشن لیڈرز تھے وہ سب ہار گئے. عبدالغنی لون، مولوی افتخار حسین انصاری، عبدالغنی لون تو میں بچ گئے، آپ تھے عبدالرشید قابلی صاحب، بڑگام والے آغا سعید حسن جو حریت لیڈر ہیں، یہ سب لوگ جنتا اس میں تھے، جنتا پارٹی میں مولانا محمد سعید مسعودی، محدین کرا لال چوک سے الیکشن لڑ رہا تھا، وہ ڈاکٹر عبد المجید، اننت ناگ، ڈاکٹر جگت موہنی، جس پہ حملہ بھی ہوا، جس یہ سب لوگ ایک سٹیج پہ جمع ہو گئے تھے. کس چیز کے لیے؟ شیخ محمد عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کو ہرانے کے لیے. یہ ملے تھے حکمران جماعت جنتا پارٹی کے ساتھ. مرارجی دیسائی کو یہاں پہ کشمیر میں لایا گیا اور میروائز منزل پہ اس کو لایا گیا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پہ بتایا گیا کہ پاکستان غازی آپ. خیر وہ تو الگ بات ہے، وہ تو کہنے کی بات ہے، لیکن بات یہ تھی we wanted democracy minus شیخ عبداللہ. میں یہ بتا رہا ہوں جلسوں میں جو شیر کشمیر پارک میں جلسہ ہوا اور پنڈت پریم ناتھ بجاج وہ بھی تھے، کوئی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی. پولویوم میں جو لالا جگجیون رام نے خطاب کیا، 1,00,000 لوگ اقبال پارک، یہ ہر جگہ پہ بڑے بڑے جلسے. اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ برف میں تابوت ہے، اب دیکھو درشن کرو، آؤ لوگوں، مر گیا، ان لوگوں نے اس کو مار دیا، ان لوگوں نے یہاں بغاوت کری، ان لوگوں نے الیکشن لڑا، اسی لیے تم لوگ آؤ اور دیکھو. اور اب اس کا کفن دفن جھوٹ تھا، all fraud played with the people. یہ اتنا بڑا جھوٹ. اور اس کے بعد شیخ صاحب نکل گئے. وہی تو ایک بات اس سلسلے میں کہوں گا، جب یہ حالت ہوئی شیخ صاحب بعد میں سرسبز ہو گئے تو شیخ صاحب سونے کے اس برف کے صندوق میں سے باہر نکلا ہے، سونے کے صندوق سے اس نے تقریریں شروع کر دی. تو اس کے بعد جناب نہ پوچھئے، سری نگر والوں کا جو بھی سپورٹر تھے، اسلام آباد میں، بارہمولہ میں جو بھی ہمارے ہمدرد تھے، اچھے بیچارے وہ لیڈر جنہوں نے جیلیں کاٹی تھی، جن کی بڑی سیکریفائسز تھی، اور جو بڑے سنسیئر اور آنےسٹ لوگ تھے، ان کو مارا، سارے راہ ان کی بے عزتی ہوئی، ان کو دھتکارا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، لاتیں ماری گئی، ان کا تو بالکل جینا حرام کر دیا گیا. اس سلسلے میں مولانا فاروق بھی دم چھپ گئے میروائز منزل میں، اور مجھے ایک دن بلاتے ہیں، تلا نہ جو تو کوئی تو چھو. میں گیا، میں نے کہا کیا، ان کو بھی خطرہ لگا کہ انہوں نے کہا میں تو اب یہاں ہوں. میں وہاں بھی بیٹھا بھی نہیں تھا، باہر سے 10-20 ہزار لوگ جمع ہو گئے. اے مولیا بس بون، اچھا ہم تمہاری خبر لیں گے، تم غدار ہو، تم بے ایمان ہو، بابا قوم کے خلاف تم لوگوں نے الیکشن لڑا. یہ زندہ ہو گیا. اب یہ منتر تھا کہ کہاں ڈیتھ اور کہاں زندگی. پھر اس کے بعد یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اس میں مولانا دیسائی بھی اس میں انوالو ہو گئے بعد میں. تو مولانا نے کہا میں کیا کر بون چنار گسا کے سپورٹرس، کچھ لوگ تھے سپورٹ میرے میں، انہوں نے کہا کہ آپ کا کہہ رہے اس کو مار دیا ہم نے، وہ مار دیا اس کو ہم نے، قتل کر دیا. شکر الحمدللہ آپ یہاں آ گئے میرباز کے پاس، اب پتہ چلا ابھی تم زندہ ہو. اچھا جس وقت مرارجی دیسائی گئے تھے میروائز منزل پہ، آپ ان کے ساتھ تھے؟ نہیں آپ نہیں تھے، یہ باقی جنتا پارٹی کے لوگ گئے تھے اس میں. نہیں اس میں مولانا مسعودی. اچھا اب میں وہی بات بتاؤں گی، ویری انٹرسٹنگ ہے کہ مرارجی دیسائی نے بعد میں کیا کہا. اب مولانا نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا، لیکن اب میری بات مانو، میں تم جاؤ دلی اور مرارجی دیسائی سے ملو، ہم کو بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا یہاں. وہ تو چھو منتر ہوا کہ پہلے تو وہ ٹھیک تھے، بعد میں وہ مر گئے، بعد میں برف کے صندوق میں آ گئے، برف کے صندوق میں سے وہ نکل کر جی گئے، اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں جامعہ مسجد میں لوگوں نے ریفیوج لیا. فیکٹ. اور گھروں پر ڈاک حملے ہوئے، مار پیٹ، بے حرمتی لڑکیوں کی ہوئی، طوفان بدتمیزی. اور آپ یقین کیجئے فیض صاحب، مجھے گاڑی میں لیا میرے بہنوئی نے. اچھا اس نے مجھے کہا کل تلزنت ہو کے، کیونکہ وہ تم کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں. وہ سری نگر میں کامیاب ہوا، اس کی تو
بالکل اس کو اڑا کے رکھ دیں گے. اچھا. تو اس لیے وہ ہر جگہ پر چیک اپ کرتے تھے. 10-15 دن تو یہاں وہ کہیے کہ لوگ سڑکوں پر رات گھر نہیں جاتے تھے. مطلب کوئی جنتا پارٹی کا تو نہیں ہے, کوئی جنتا پارٹی ڈھونڈ رہے ہیں یہ غدار کہاں گئے, اب مارو. اچھا. اب یہ پیدا ہو, یہ تو زبردست معاملہ تھا. پھر مجھے ایئرپورٹ سے بخدا مجھے ایئرپورٹ بھی جانا پڑا چھپ کر. ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھ گیا تو دلی پہنچا. دلی میں مراد جی کو میں نے میسج کر دیا کہ صاحب میں پارلیمنٹ گیا سیدھا. اس زمانے میں پارلیمنٹ میں ممبر تھا ہی نہیں, ایم ایل اے بن گیا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ صاحب یہ غریب آدمی مصیبت زدہ آدمی سری نگر سے آیا ہے تو پرائم منسٹر سے ملنا چاہتا ہوں. میں پارلیمنٹ گیا سیدھا. تو ان کے پی اے نے اس کو امیڈیٹلی فوراً بلا اس کو. مجھے جانتے تھے, بڑی عزت دی. کہا کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کیا ستیہ ناس ہوا ہے ہمارا. وہ تو پہلے ایسے ہوا, پھر دوسری مرحلے میں یہ ہوا, اس کے بعد وہ برف کے وہ اس میں مر کر اس کے بعد ایک چمتکار ہوا, وہ پیدا ہو گیا پھر سے. تو یہ ریوائوڈ. اور آج ہماری یہ حالت ہے. وہ میں ساری کہانی سنائی اور چٹھی بھی دے دی مولانا کی. میں نے کہا اسے کہا کم از کم اب ہماری جان اور عزت ہے ہماری, اب یہی اتنی تھوڑی بہت رہ گئی تو یہ بچاؤ. تو مراد جی بہت تیز ہو گئے. اچھا. بہت تیز ہو گئے. یہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں, میں کبھی کسی کو نہیں کہا ہے. اس نے فون اٹھایا, اس نے ڈائریکٹلی شیخ صاحب تو صندوق میں تھے, یہ پیدا کہاں سے ہو گئے, وہاں سے شیخ صاحب کی آواز آ رہی. اس نے دیکھا کہ پرائم منسٹر بات کر رہا ہے. اس نے کہا شیخ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں؟ اچھا. آپ کو کوئی آزادی ملی ہے جس کی بنا پر آپ نے حکم نادرشاہی شروع کر دیا؟ تو لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. ہزاروں آدمی وہاں جامع مسجد میں ڈیرا ڈالے بیچارے مصیبت میں پڑ گئے. ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے ایک جمہوری عمل میں حصہ لیا, اور آپ کیسے, یہ کہاں سے پیدا ہو گئے, آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو اس نے کچھ انکار کر دیا. اس نے کہا رشید قابلی یہاں بیٹھا ہوا ہے. فون ادھر سے کس نے کیا تھا؟ شیخ صاحب نے کیا نا, مراد جی نے کیا اپنے پی اے کے ذریعے سے. ان کو کہا اسے ملا دو مجھے. شیخ اللہ نے جب اپنی صفائی میں بات کہا, اس نے کہا نہیں میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں, قابلی صاحب یہاں بیٹھے. اچھا. ٹاک ٹو ہم. اس نے کہا ان کو بھیج دیجئے, جو مجھے وہ کہیں گے میں کروں گا, اس کے مطابق میں کروں گا. اس نے کہا اب کیا جانے کی ضرورت ہے, اب بند تو کر دو نا, تمہاری حکومت ختم ہو گئی, یہ نہیں چلے گا آپ کا, یہ بند کر دو. اگر زیادہ دیر ایسے رہا تو I will dissolve the assembly. اچھا. بہت تیز ہو گئے. اچھا. بہت تیز ہو گئے. تو اس پہ وہ کھپاتے کہ جنتا پارٹی سے واپس لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں یہ؟ جنتا کیا عام لوگ تھے, وہ جنتا نامی تھا, لیبل تھا بیچارے. موسٹ آف دیم عام لوگوں نے تو ووٹ دیا نا, ان کو جتایا. چھوڑیے, عام لوگوں نے بھی ووٹ دیے, اس نیت سے دیے یہ کوچک صاحب ہے, یہ فلاں صاحب ہے, ان کی قربانیاں ہیں مہاجر شماری کے ساتھ, ان کی قربانیاں ہیں نیشنل کانفرنس کے ساتھ, ان کی قربانیاں ہیں مسلم کاز کے ساتھ. وہ تو وہی لوگ تھے. اور کون تھے وہ, کون سے وہ راشٹر سیوک سنگھ کے تھے, وہ تو وہاں تھے. اسی لیے اس نے کہا کہ آپ کی فتح آپ نہیں ہوئے, آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو آپ بینڈ بجا رہے ہیں وہاں بند کر دیے. تو اس نے کہا میں قابلی صاحب سے کہوں گا جو ان میں کوئی شکایت ہے میں ساری دور کرتا ہوں اسے. بٹ آئی ڈنٹ میٹ ہم, آئی ڈنٹ سی ہم. یہ گراف جاری رہا 1980 میں بھی. جو پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا تو اس میں سری نگر حلقے انتخاب سے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے خلاف فارم بھی نہیں بھرا کسی نے, انکنٹسٹڈ کامیاب ہوا. اور اس کے بعد 1989 میں بھی محمد شفیع بٹ انکنٹسٹڈ کامیاب ہوئے, لیکن اس کی وجوہات الگ تھی. اب ہم آ رہے ہیں 1983 کا جو اسمبلی الیکشن ہوا, بعد میں شیخ صاحب کا انتقال ہوا سپٹمبر 1982 میں, اور اس کے بعد ڈاکٹر فاروق عبداللہ بنائے گئے رات کو ہی, اور وہ بن گئے چیف منسٹر. اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن کرایا
1983 کا، جس میں پھر سے انہوں نے اکثریت حاصل کرا لی، اور اس الیکشن میں جماعت اسلامی جو ایک سیٹ لیتی تھی 1972 کے الیکشن کو چھوڑ کر کے وہ ایک ہی سیٹ سے جیتی تھی سوپور سے، اور وہ سیٹ بھی اس وقت گنوائی، اس وقت وہ سیٹ بھی کھو دی. تو یہ رہا ان کا. تو آپ اچانک کیسے آ گئے اس پارٹی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ لڑ رہے تھے، اور آپ کو 1984 کا کینڈیڈیٹ؟ میں آپ بتا دوں، بہت اچھی بات کہی آپ. نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ تھے نا آپ 1984 میں. میں آیا نا نیشنل کانفرنس میں. جی. اب جو میرا ہمسایہ ہے، جی، یہ جو پولیٹیکل سیکریٹری تھے ہمارے، ان کے کیا نام بتا دیا تھا میں نے ان کا؟ اب طاہر مصر کی بات کریں. طاہر مصر کی بات جی. طارق صاحب وہ پہلے تو آئے میرے پاس جی کئی بار. انہوں نے کہا کہ قادری صاحب، فاروق صاحب چاہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں. میں نے کہا میرا تو ان کے ساتھ کچھ جوڑ ہی نہیں ہے. آپ نے جوائن وائن نہیں کیا تھا؟ نہیں. میں نے کہا جوڑ ہی نہیں ہے کہیں، کہاں میں کہاں وہ، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور پہلے سے. کہا تو شیخ صاحب تو چند مہینوں کے مہمان ہیں، اور اس کے بعد تو نئی ایک صورتحال بنتی ہے. فاروق عبداللہ از ایمرجنگ، تو فاروق عبداللہ کی آپ مدد کر سکتے ہیں. 1 اور 11 ہوا تو وائی ناٹ یو سپورٹ ہیم اینڈ جوائنٹلی ورک. میں نے کہا مطلب کہ میں سمجھا نہیں. کہاں اس کی سیٹ خالی ہو جائے گی. ہی ہیز بیکم، شیخ عبداللہ جانے والا ہے، بیمار تھا نا، ہارٹ پیشنٹ تھا. تو چند مہینوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی 82 میں. تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ آئیے. اس کے بعد انہوں نے مینیج کیا، فاروق صاحب کو اپنے ساتھ لایا. ان کے بیٹا ہے ڈاکٹر، ان سے پوچھے گا. جی. انہوں نے مجھے، یہ خود میرے سامنے رہتے تھے جیسے آپ رہتے تھے. طاہر صاحب کا لڑکا بھی ڈاکٹر تھا، وہ بھی رہتا تھا. تو یہ لوگ مجھے، طاہر خود آیا فاروق عبداللہ کو لے کر. اچھا. آپ کے گھر پہ؟ میرے گھر پر آیا. جی. اور اس نے کہا کہ نا باب چکاسن وہ 2-4 مہینے اور. میں نے کہا مجھے اس سے ملاقات کا موقع دیجیے. میں تو ان کا پرانا ہی یار دوست ہوں. جی. بیکاز آئی ہیو ڈفرینس آف اوپینین. ہمیشہ مجھے گولی بھی لگی وغیرہ، پھر بھی مجھے رحم آتا ہے. اتنی زبردست کیریئر کے بعد آج وہ جا رہے ہیں. بچن صورت کہی، وہ بھی ایگر تھا کہ میں جلدی جیسی چیف منسٹر بنوں. میں یہ میرے خیال میں میڈیکل افیئرس کا چیف منسٹر بن، منسٹر ہیلتھ اس کو لایا گیا تھا. اور یہ آیا اس سے پہلے، شیخ صاحب کی وفات سے پہلے یہی آیا میرے پاس. اچھا. اور طاہر مصر ساتھ تھا. اس کے بعد اس نے کہا نہ کیا چکا یت کریو تو یہ. جی. یہ پرسویشن تھی. میں نے کہا کس بیس پر؟ میرا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ، مجھے پارلیمنٹ سیٹ کی ضرورت ہے. جی. نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا دور شروع کریں. اس نے پرسویشن کی اور ایک کافی دنوں تک یہ سلسلہ، حتیٰ کہ شیخ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. دین اگین ہی پرسویڈڈ می کہ بچھس وہاں بن تو چیف منسٹر بنا، اس کی سیٹ خالی ہو گئی. ساتھی بن گیا نا. تو اس نے کہا، میں نے کہا فاروق صاحب اگر آپ، کیونکہ اور بھی کئی لوگ تھے اس میں انوالو ان کی پارٹی کے، جنہوں نے مجھے کہا، حلقہ پریزیڈنٹ تھے، بلاک پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے کہا نہ چون چھن ضروری، چون چھن ضروری، گو یہ پارٹی حسن ختم گسن. آپ کی مدد سے ہم ایک نیا راستہ کھول سکتے ہیں. اچھا. اور فاروق صاحب سنسیئر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں. اور رشید صاحب مجھے چاہے تو پھر کیا چاہیے مجھے، اور اس سے زیادہ کیا میں چاہتا ہوں. ایمانداری کی بات کہتا ہوں، بخدا یہ صحیح ہوا ہے. اور طاہر آیا میرے پاس اس کے لیے پرسویشن کی. اس کے بعد فاروق بار بار مجھے ملتا رہا. جب غلام احمد شاہ کا بھائی مرا، وہ جو شاید ڈی سی رہا تھا ایک وقت میں، وہ بھی پالیٹکس میں تھا. تو وہاں بھی اس نے مجھے کہا نہ جی کیوں بولا میں نے پارٹی مت اس کرو اکوٹے وہیں یہ سے یساں. لیکن وہ دن اور آج کا دن، اس کے بعد جو میں نے دیکھا، اس میں سب سے بڑا مجھے شوق ہوا 1-2 چیزوں کا. نہیں، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ جنتا پارٹی کے ان کے مخالف تھے شروع سے ہی. تو اس میں جنتا پارٹی کا اچانک، جنتا پارٹی بس جیسے لیبل، اندر سے تو کچھ اور. فیکٹ از دیٹ یو جوائنڈ الیکشنز آن دی جنتا پارٹی ٹکٹ. وہ تو ٹھیک ہے، وہ میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن یہاں کے ایسپریشنز کچھ اور تھی. رائٹ. ایسپریشنز میں بات نہیں کر رہا. ایسپریشن میٹر کرتا ہے. ایسپریشن میٹر کا. اب لیبل آپ کے بوتل کی کوئی بھی لگا دیجئے، لیکن آپ کو ایسپریشنز کا دیکھنا پڑے گا. واٹ وی وانٹڈ، اس میں میں بھی، کوچک بھی، فلاں بھی، شمیم صاحب بھی، فلاں، یہ سب کیوں اس میں آ گئے؟ کیوں آ گئے؟ کسی مشن پر آ گئے. ہم بھی چاہتے تھے اس میں. آپ کو ہوتا ہے کہ ایون آپ نے خود کہا
کہ اس میں یہ پریمناتھ بزاز جیسا آدمی جی جس کو شیخ اللہ نے خود گولی ماری تھی خود نہیں ماری تھی خود نہیں ماری تھی وہ گولی مروایا ٹھیک ہے نا مارنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے نا کسی آدمی کو کہہ دیا وہ میرا بیچارہ بڑا ہمدرد تھا وہ رہتا تھا وہاں پر مائسمہ میں صفا قدل اچھا تو وہ بھی دکھی تھا کہ مطلب میں قد پٹ چل رہے تھے خواہ مخواہ میں مجھے استعمال کیا گیا اور کہا کہ پریمناتھ بزاز کو حالانکہ بزاز بھی بڑا گڈ فرینڈ آف شیخ اللہ رہا جی ہاں بزاز کا بڑا کنٹریبیوشن ہے شیخ اللہ کو بنانے میں بھی آپ سے ساتھی رہا لیکن بعد میں وہ اختلافات ہو گئے وہ جلدس تھا اس نے کھل کر لکھ دیا بڑا خوددار آدمی تھا اس نے لکھ دیا بعد میں وہ جیل بھی پکڑا 1 سال وہ جیل تھا دلی میں تو اس نے بھی مصیبتیں میری طرف سے کاٹی تو بعد یہ دوستی بڑی مہنگی پڑی تو فاروق عبداللہ نے جب فائنلی یہ کیا پرسویشن اور لوگوں نے مجھے بھی سمجھایا اپنوں نے بھی سمجھایا غیروں نے بھی سمجھایا کہ نہیں اج تو رود نو کی اب تو شیخ اللہ گئے اس کے بعد شیخ جائے گا بیکاز ہی از ڈائنگ اس کے تو دن ہز ڈیز آر نمبرڈ آپ جائیے آپ مان لیجیے اس پر تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر اس معاملے ان شرائط پر آپ کریں گے وہ شرائط تھی میری وہ تو صاف تھی کیا کرنا ہے کیا بولنا ہے تو وہ بولا میں جو بولنا تھا مجھے پارلیمنٹ میں جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا وہ تو ساری وہ تو پارلیمنٹ اس کی گواہ ہے اور اسٹیٹ اسمبلی بھی اپنے وقت میں گواہ ہے کہ میں نے کیا یہاں کہہ دیا لیکن جو میں نے بات وہاں کا کہہ دی اس میں سب سے ایک بڑا پنگا پڑ گیا 2-3 چیزیں بڑھ گئی آپ سننا چاہتے ہیں وہ آپ سنیں گے جی میرے اس پر کیوں اختلاف لگے دین while I was member of parliament I disowned him I said I'm not with you You disowned کس کو نیشنل کانفرنس کو میں نے ڈسون کیا الیکشن ان کے ٹکٹ پہ جیتنے کے بعد میں نے کہا میں نہیں ہوں میں اب یہ الیکشن ان کا ہی دیا ہو نہیں تھا ایک تو سپورٹ تھا ماسز کا جو دل و جان سے میرا اپنا ایک کنٹریبیوشن دیکھ چکے تھے اسمبلی میں اس لیے وہ اس لحاظ سے مجھ پر احسان نہیں کر رہے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی پارلیمنٹ میں بھی وہی کرے گا جو اسمبلی میں کیا اس میں خودداری بھی ہے دینداری بھی ہے اور نیک نیتی بھی ہے تو اس لیے میں وہ تو پارلیمنٹ کی سیٹ کا چھوڑنے کا سوال بھی اس لیے بھی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ مجھے مولانا فاروق نے بھی سپورٹ کیا تھا پبلکلی جس پر اس نے کہا ڈبل فاروق جو لوگ کہتے ہیں ڈبل فاروق وہ آیا اقبال پارک میں وہاں پبلک اسپیچ میں کہا کہ وی ہیو کم ٹو سپورٹ قابلی صاحب. آپ یہ بول رہے ہیں کہ 1986-87 میں جو ڈبل فاروق اتحاد بنا اس سے پہلے ہی 1984 میں مولانا محمد فاروق نے آپ کو سپورٹ دیا تھا جب آپ نیشنل کانفرنس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے. میری وجہ سے وہ ان کا ڈبل فاروق ہو گیا. اچھا. جس پر اس نے 2 لاکھ اجتماع میں تقریر کری کہ ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں قابلی صاحب. جیسے وہ ان کے ممبر ہیں ویسے ہمارے بھی ہیں. ہم نے بھی ان کو کافی آزمایا, ان کی قربانیاں ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر نیشنل کانفرنس جائیں گے کوئی حرج نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیٹ ہم گو. اب جب میں وہاں سے آیا اس کے بعد 2-3 چیزیں ہو گئی. 2 چیزیں. ایک تو غلام محمد شاہ نے پہلے ان کے گورنمنٹ گرا دی. غلام محمد شاہ کے گورنمنٹ کے وقت میں ان کے آج بھی جو ایم ایل اے ہیں کچھ ڈاؤن ٹاؤن کے وہ جانتے ہیں, ان کو معلوم ہے اس بات کا. میں نے کہا کہ صاحب غلام محمد شاہ ایسے نیچے اترنے والا نہیں, یہ بڑی سازش کی ہے دلی میں. یہ اس میں مفتی سعید اور باقی لوگ یہ ہیں, انہوں نے کیا ہے یہ تو, لیکن یہ ہے پلان کے تحت ہوا ہے تو, لیکن اس میں ہم کیا نام سپورٹ کرنے والے آپ کو کیا تھی بات میں بھولتا ہوں اس وقت. آپ یہ بتا رہے تھے کہ جو 1984 کا الیکشن ہوا اس کی آپ بات کر رہے تھے کہ اس میں آپ کو سپورٹ ملا ناٹ اونلی فرام دا نیشنل کانفرنس بلکہ آپ کو عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہ جو تھے میر وائز مولوی فاروق صاحب انہوں نے بھی آپ کو پھر فاروق صاحب نے جو وعدے مجھ سے کیے تھے, سیدھی سی بات ہے جی, پرومس کیا تھا کہ آپ, اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوا, یہ
میرٹھ میں فساد کا. جی میرٹھ کا فساد. میرٹھ کے فساد میں یہاں جلوس جلسے ہوا, آپ کو یاد ہوگا عید کے دن جلوس جلسے نکلے تو انہوں نے فاروق کو پیٹا بھی وہاں. جی عیدگاہ میں آپ کو یاد ہوگا. جی تو اس کے بعد بھی, اس سے پہلے بھی, اور میں نے کہا تھا کہ بھائی تم جاؤ ڈیلیگیشن بھیجو پارلیمنٹ کا یا اسمبلی ممبرس کا, وہاں جا کر کہو, وہاں میرٹھ میں جا کر دیکھو مسلمانوں کی کیا حالت ہے, ان کے ساتھ جاتی. وہاں پر کوئی بی جے پی گورنمنٹ نہیں تھی, کانگریس کی گورنمنٹ تھی, اور فاروق عبداللہ سمجھتے تھے کہ میرا کانگریس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے, وہ ناراض ہو جائیں گے. تو میں نے پہلے تو ان کو کہا, سمجھایا تو نہیں مانے. میں نے کہا چھوڑ دو, مت جاؤ, میں بھی نہیں جاؤں گا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. حالانکہ وہاں اپوزیشن گئی, وہاں ان کو روکا گیا, ان کو الاؤ نہیں کیا گیا وہاں جانے میں. آدھے راستے سے ہی ان کو روکا. اتنا کانڈ ہوا تھا, اتنے لوگ مرے تھے وہاں, اتنے جوانوں کا بہت جانی مالی نقصان ہوا, بلکہ نوجوانوں کا جو تھا نا مردانگی بھی ختم کروا دی تھی. یہ وہاں کا چیف منسٹر کر چکا تھا, اس کا جو ہوم منسٹر وہ بھی ویسا ہی تھا. فیکٹ, یہ کانگریس کے وقت میں. میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں جانا چاہتے مت جائیں. پھر محنت جاری کی فاروق صاحب نے, نہیں تم جاؤ, اب عید آ رہی ہے, میری پرابلم ہو جائے گی مجھے, اب تم جاؤ. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. یا تو ایک وعدہ کرو میرے ساتھ کہ جس دن میں آؤں گا وہاں رپورٹ دوں گا آپ کو, اور وہ پبلک کروں گا پریس کانفرنس میں, اور تم بیٹھو گے وہاں, اور میں کروں گا. میں نے کہا نہیں, مجھے تمہارا اعتبار نہیں ہے. تو وہاں پر اختلافات بڑھ گئے تھے اس کے ساتھ میرے, کیونکہ وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتا تھا, جو کہتا تھا زبانی جمع خرچ کرتا تھا میرے ساتھ. پھر میں نے کہا کہ یہ کانگریس کے جو لیڈر تھے غلام محمد میر لسجن, اس نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے, اب کسی کو گواہ بنا. تو میں نے کہا پھر آپ بنیں گے گواہ؟ انہوں نے کہا میں بنوں گا. اس نے کہا بن سی گواہ کہ میں وعدہ کرتا ہوں یہ وہاں جائیں گے. اور میرٹھ کا کانڈ جو تھا بہت جانی مالی نقصان مسلمانوں کا ہوا اس وقت. تو میں نے کہا کہ جب وہ وہاں سے آئیں گے, جب میں آؤں گا واپس تو پریس کانفرنس میں آپ بھی بیٹھیں گے, جو میں کہوں گا اس کی تائید آپ کریں گے, یہ کرنا پڑے گا آپ کو. تو انہوں نے کہا میں کروں گا, بخدا اللہ حاضر ناظر. جب میں واپس آیا, ایئرپورٹ پر لینے والا کوئی نہ, سیف الدین سوز گواہ ہے اس کا, وہ بھی میرے ساتھ تھا. ہی واز کیپٹ الائنڈ ود می. اور ہم گئے وہاں, وہ تھے بارہمولہ سے پارلیمنٹ میں. ہم دو آئے وہاں, دونوں گئے. اس نے سو صاحب کو میرے ساتھ رکھا, کہا نہیں تو کام تو تمہارا ہے لیکن یہ آپ کی مدد کرے. تو جب میں روزوں کا وقت تھا, ماہ سیام کا وقت تھا, میں خود روزے سے تھا. تو سو صاحب نہیں تھے روزہ سے, وہ چھوڑیے بات, وہ لیکن وہ تو اس کا اپنا ہے. لیکن میں نے جب انہوں نے مجھے آفر کیا یہ کھانے کی چیزیں ایئرپورٹ پر, میں نے کہا میں نہیں لوں گا. ایک تو میرا روزہ ہے, دوسرا میرا آپ کا پانی پینا بھی حرام ہے مجھ پر. بعد میں آپ نے سنیے, اس کے بعد میں نے سنی آپ نے, میں گیا اور میں نے دورہ کیا, اور ایک کمیونسٹ پارٹی کا ایک آدمی تھا اسٹلوارٹ, وہ راجیہ سبھا کا ممبر تھا. اس نے کہا یہ دونوں نے قتل عام کروا دیا, ایک چیف منسٹر نے, ایک ہوم منسٹر نے. اس لیے آپ ان پر بھروسہ نہ کیجیے, خود ملاحظہ کیجیے. آپ جانا. میں گیا, اب وہ کیسے میں گیا, وہاں جانا بھی مشکل تھا, کانگریس گورنمنٹ مجھے الاؤ نہیں کرتی. بوٹا سنگھ واز ہوم منسٹر. بوٹا سنگھ میری بہت عزت کرتا تھا. تو جب میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا مجھے وہاں کہا کہ جا کر کیا دیکھو گے, وہاں تو مسلمانوں کا ستیہ ناش کر دیا ان لوگوں نے. خود ہوم منسٹر کہتا ہے بوٹا سنگھ, از ناٹ الائیو دس ٹائم. قابل صاحب جا کر کیا دیکھو گے؟ میں نے کہا مجھے پھر بھی جانا ہے. تو اس نے امیجیٹلی کہا کہ تم جانا ہی چاہتے ہو, ہم آپ کو الاؤ کریں گے. تو اس نے فون کیا وہاں کے چیف منسٹر کو, چیف منسٹر وہاں دلی میں تھا اس وقت. تو اس نے کہا میں ڈک شرٹ اس کا تھا ہوم منسٹر, اس نے کہا میں ابھی وہاں سے منگواتا ہوں ہیلی کاپٹر, قابل صاحب کو ہم ہیلی کاپٹر میں لے جائیں گے وہاں, اور یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے. چیف منسٹر نے کہا. جب میں وہاں گیا تو ڈکشنری نے مجھے وہاں پڑھانا شروع کر دیا. اب جو آپ دیکھیں گے, آپ تو ہماری پارٹی کے کولیگ ہیں, آپ ساتھی ہیں, نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا آپس میں ایک سمجھوتا ہے, ہم ساتھی ہیں. میں نے کہا نہیں ساتھی کا سوال نہیں, مجھے دکھائیے وٹ آئی سی. یہ ضروری نہیں کہ ساری تفصیل بتاؤں, بٹ آئی سا وٹ واز ہیپننگ دیئر and what had happened there. اور اتفاق یہ تھا کہ ایک پرنسپل جو نواکدل کالج کی تھی, جو یہاں کام کرتی ہے, میری وائف کی بھی وہ بہت اچھی کولیگ تھی, بٹ شی واز دا پرنسپل. وہ رو رہی, اس نے کہا میرا بیٹا آ رہا ہے, آئی وانٹ ٹو سی ہم, آئی وانٹ ٹو سی ہم. پھر ان کو الاؤ کیا, اور وہاں مسلمان بھی تھے جو کانگریسی, وہ بھی رو رہے تھے.
انہوں نے بھی کہا قادری صاحب اس معاملے میں آپ توجہ دیے. اب مجھے اپنی شان تھی, اپنی عزت تھی. میں نے کہا کہ جب سری نگر جاؤں گا تو طوفان بپا کر دوں گا. اپنی ایمانداری کے بات ہے, اس مسلم میجورٹی اسٹیٹ, مجھے چاہیے کہ وہاں پریس کانفرنس کروں. فاروق نے تو وعدہ کیا ہے وہ بھی بیٹھیں گے تو ان کی بھی تشفی ہو جائے گی. جب میں وہاں سے واپس آ گیا, روزہ دار تھا میں خود, میں جہاز میں آیا, ہیلی کاپٹر میں اسے دلی لایا, دلی سے میں پھر جہاز میں. بخدا اللہ حاضر ناظر کہ انہوں نے میرے وہاں گاڑی نہیں رکھی تھی, جو نارملی ایم پیز کو اسٹیٹ گیراج والے بھی پرووائڈ رکھتے ہیں پہلے سے, ان کا کیا شیڈول ہوتا ہے, اسٹیٹس ہے. تو اس کے بعد لیکن سنیے, اس کے بعد میں گیا اس کو ملنے کے لیے. جب ملنے کے لیے گیا دفتر پہنچا میں ان کے گھر, میں نے کہا سوچ نے کہا کل ملیں گے. میں نے کہا نہیں, آج ہی ملنا ہے, مجھے پریس میں بیان دینا ہے. جی میں ان کو لے کر, میں اس کو سیف الدین سوز کو لے کر گیا اینڈ اسٹیٹ وے آئی وینٹ دیئر. یہ جو ان کا یہ یہاں پر گفکار میں مکان ہے, گفکار میں مکان میں کشمیری پنڈت جو اس کا پی اے تھا, جس کو میں جانتا تھا, وہ الگ لے جا کر مجھے کہا چائنی ڈر آپ کے خوف سے وہ بھاگ گیا ہے, وہ ڈچ گاؤں میں فیملی لے کر گیا ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ اس وقت کیا تھے؟ چیف منسٹر. اچھا, میں تو وہی کہہ رہا ہوں, چیف منسٹر نے یہ وعدہ کیا تھا, یہ جو غلام محمد میر لسجن کانگریس کا آدمی, وہ میری سپورٹ کر رہا تھا. ہاں ٹھیک ہے تم بیٹھو اس کے پریس کانفرنس میں. لیکن جناب وہ رفو چکر ہو گیا, اور اس کشمیری پنڈت اس کے پی اے نے مجھے صاف کہہ دیا آپ کے ڈر سے, یہ ورڈز ہیں اس کے, آج وہ زندہ ہے, اس نے کہا آپ کے ڈر سے وہ بھاگ گیا ہے ڈاچی گاؤں, بال بچوں کو لے کر وہ آپ کی پریس کانفرنس میں نہیں آئے گا. تو اب جب شام کا وقت ہو چکا تھا, میں نے سو صاحب سے کیا کہنا تھا, میں خود گیا, آئی روٹ اے اسٹیٹمنٹ. میں نے آفتاب کو پرسنلی دیا. میں وہ میں سے امین جی پانچ سے نجات میں میرو جو میں نے وہاں دیکھا تباہی مسلمانوں کی, مجھے میں نے اسٹیٹمنٹ ایک سری نگر ٹائمز کو دیا, اللہ مغفرت کرے اس کو, اور خواجہ صاحب کو بھی مغفرت کرے. انہوں نے بینر لائن دی, دے گیو اے بینر لائن آف دیٹ ڈے, اور جس نے بلکہ عید کے دن کے معاملات کو اور بھی تیز کر دیا. میں نے کہا سادگی سے عید منانا, وہاں بہت تباہی ہوئی ہے, بہت جانی مالی نقصان ہوا ہے, میں دیکھ کر آیا. یہ تعلق وہیں سے ختم ہوا. پھر دوسرا ابھی رہی سے کثر پوری اس وقت ہو گئی جب یہ مقبول بٹ کا مسئلہ ہوا. مقبول بٹ یہاں نہیں آتا کشمیر میں, مجھے معلوم ہے, ہی وڈ ناٹ ہیو کم. فاروق عبداللہ نے اس کو پروسیوشن کیا تمام. پھر اس کے ساتھ ایک تو آزاد کشمیر میں وہ چلاتا رہا, چون کشمیر, میون کشمیر, سون کشمیر, اگر یاد ہوگا آپ کو وہ نعرہ بازی جو سری نگر میں بھی, اس میں ان کو بھی ساتھ گھسیٹتا رہا. دین ہی واز کاٹ, وہاں جیل میں وہ مقدمہ بھی چلا, اور مقدمے میں ان کو پھانسی کا حکم ہوا. میں نے کہا شیخ صاحب نے پرومس کیا ہے تمہارے باپ نے کہ ہم کبھی اس کو ایز اگر وکٹم بھی, اگر یہ صحیح طور پر قاتل بھی ثابت ہوا, ہم اس کو حوالہ نہیں کریں. حالانکہ قاتل اس نے نہیں کیا تھا, کوئی کالے خان تھا کوئی, تو اس کی وجہ سے وہ خاشیہ کو مارا گیا تھا وہاں پر, یہ بینک مینیجر, ہی واز اے مسلم. تو اس میں تو استغاثہ نے صاحب ہی اعلان کر دیا, سارے وہ آ گئے, نہیں یہ وہ نہیں, اس کے ہاتھ سے نہیں مرا. کس نے مارا؟ تو وہ کیسی ڈاؤن ہو گیا. لیکن آپ تو اس کے بعد لڑے نا اپنے الیکشن, یہ جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں اس کو مقبول بٹ کو پھانسی لگی 11 فروری 1984 میں پارلیمنٹ میں تھا, اس وقت میں پارلیمنٹ, آپ پارلیمنٹ میں چلے گئے 24 دسمبر میں دو بار میں دوبارہ سے گیا نا, 2 بار میں نے کیا نا کنٹیسٹ. پہلا کنٹیسٹ کیا صرف 2 سال کے لیے, جو دوسرا میں نے کنٹیسٹ کیا وہ 5 سال کے لیے کیا میں نے, جو 1984 میں. اس سے آپ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے یا اس نہیں, یہ میں کہتا ہوں اس سے پہلے یہ واقعہ, اس زمانے میں یہ واقعہ ہوا جب میں ابھی صرف 2 سال کا تھا. اس کے بعد یہ 8 سال کا, یہ جو میں 4 سال اور دیے, اس وقت میں نے اس پر ڈفرینس آف اوپینین دیے. میں نے کہا آپ نے کیا کیا, یہ آپ بیٹھ. پھر اس نے بیگم عبداللہ کو بلایا, نذیر شیخ کو بلایا, پرومس کیا نہیں ہم اس کو پھانسی نہیں لگنے دیں گے. پاور تھی چیف منسٹر کے ہاتھ میں, اس کی وجوہات بھی تھی. ایون زیل سنگھ کو میں ملا تھا دلی میں,
1977 سے آپ 1983 تک مطلب 82 کے بعد فاروق عبداللہ گئے, تب تک آپ ایم ایل اے تھے جنتا پارٹی کے, تھی نا, جنتا پارٹی کے ایم ایل اے تھے نا آپ اس وقت 1977 سے 1982-83 تک. جی ہاں. اس کے بعد جو دسمبر میں الیکشن ہوا, جو 24 دسمبر 1984 کو ہوا, اسی سال میں 31 اکتوبر اس کا پارلیمنٹ کا, ہاں پارلیمنٹ کا, میں کہتا ہوں پارلیمنٹ میں ایک تو میں نے دیکھیں مجھے یاد نہیں یہ ہند سے وغیرہ ایسا زمانے میں ایسے کہوں گا آپ سے, ایک تو 2 سال تھے تقریباً, پونے 2 سال جی, جو فاروق عبداللہ کے چیف منسٹر بننے کے بعد میں ایم پی بنا, پھر الیکشن جب اسے ریزائن کیا, جب یہ چیف منسٹر بنا, جب نہیں ابھی وہ ڈیزائن کا مسئلہ ہی نہیں تھا, ابھی تو یہ چیف منسٹر یہ تھا, تو اس کے بعد نیا الیکشن آیا. ہاں اس وقت غلام محمد شاہ نے بغاوت کر دی تھی, یہ انڈر گراؤنڈ تھا, اس کا سہارا مجھے اس وقت ملا ہی نہیں, مجھے آن بائی اون کرنا پڑا, پارلیمنٹ الیکشن لڑنا پڑا. الحمدللہ مجھے اتنے ووٹ آئے, اس میں غلام محمد شاہ کی تو ضمانت ہی, بیٹی کی ضبط ہو گئی, پھر اس نے مجھے منت زاری کی. کوئی 3 لاکھ کے قریب ووٹ ملے؟ نہیں ہاں بہت زیادہ, اس میں بھی بعد میں جو وہاں پر تھا یہ ریٹرننگ آفیسر, اس نے کہا آپ سمجھوتا اس کے ساتھ کر دیجئے. پہلے اس نے کچھ جلا دیے تھے اپنی ووٹ میرے, تو پھر وٹالی نے اس کو چانٹا مارا, اس کے فرزند ارجمند کو, کہ کیا کر رہے ہو تم. تو میں نے یہ سنا ہے کہ گورنر ہیڈ انوالوڈ ہمسیلف ان دیٹ پرٹیکولر کانٹیسٹ. گورنر نے کہا تھا کچھ بھی ہو, غلام محمد شاہ ایسے یہ سیٹ نہیں لے سکتا ہے زبردستی, اگر یہ قابل صاحب جیت رہے ہیں تو یہ بعد میں مجھے غلام حسن شاہ نے بھی کہا, ڈی جی, تو یہ کوئی چھپی ڈکی بد چھپی بات نہیں ہے, وہ آج بھی زندہ ہے الحمدللہ. تو انہوں نے مجھے کہا, لیکن یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرٹھ والی بات, شاید تو کوئی کنفیوژن اس میں نہیں ہے مجھے, آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. یہ تو میرا جو پارلیمنٹ ٹینیور ہے 7 ایئرس ہے, 2 سال وہ اور 5 سال یہ پورے, رائٹ. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جب یہ ساری باتیں ہو گئی, ہی ڈیڈنٹ سپورٹ, پھر ایک تو یہ ہوا کہ جو ہم نے یہ میرٹھ کا واقعہ میں نے بتا دیا, اس میں بھی اس کا سپورٹ نہیں مجھے ملا. نہیں اس نے کیا, میں نے کہا نا کہ میں خود بعد میں ہاتھ سے لکھا, میں نے کہا نہیں اس نے کوئی ریزائن نہیں کیا. کیوں کرتا ریزائن, میں جیت گیا تھا. وائی شوڈ اٹس پیپلز مینڈیٹ. آئی ڈونٹ کیئر فار دیٹ کہ ایک پارٹی مجھے کرتی ہے, لوگ خون اپنا دیں گے مجھے بنا کر, امیدیں مجھ سے وابستہ تھی ان کی, تو میں کیوں کرتا. نیشنل کانفرنس سے آپ الگ نہیں ہوئے؟ نہیں, انہوں نے مجھے نکالا بعد میں. اچھا, انہوں نے نکالا مجھ پارٹی سے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری بات ہی نہیں مانتا, پارلیمنٹ میں بھی ہمارے بارے میں, یہاں بھی وہاں بھی, وہ چھوڑیے وہ الگ بات ہے. بٹ دس مینڈیٹ واز یہ کوئی پارٹی کا نہیں تھا, یہ عوام کا تھا, اس میں مولانا فاروق کا سپورٹ بھی تھا. رائٹ. تو وائی شوڈ آئی ریزائن. اب میں یہی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر آپ کے اختلافات ان چیزوں پہ ہوئے, پہلے شیخ صاحب کے ساتھ, فاروق عبداللہ کے ساتھ, اب 1980 نہیں, مقبول بٹ کی بات سنیے نا. پہلے مقبول بٹ کے بارے میں ایون پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی تیار تھا کہ اندرا گاندھی بھی چاہتی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے, لیکن پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہے, اس وقت پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے, جس وقت میں ملا یہ پریزیڈنٹ سے جب ملا, انہوں نے کہا کہ بھائی ایک جالندھری میں ہوں ہندوستانی, ایک جالندھری ہے پاکستانی, ضیاء الحق, ہی از آلسو ناٹ ہیپی ود کشمیریز, بڑا ناراض ہے. اس سے پہلے بھی اس نے کچھ اول جلول سٹیٹمنٹ دے دیے تھے اباؤٹ کشمیریز, یہ کشمیری پنڈتوں کے ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ ہیں ان کے نسل کے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو اس میں اس نے اس کا جہاں تک پریزیڈنٹ آف انڈیا, اس نے مجھے کلیئر کہہ دیا کہ ہی از ناٹ ان فیور آف ریلیزنگ. میں نے کہا, یہ مجھے ذیل سنگھ جی نے کہا میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے ایک معمولی ایک آدمی جو انڈیا بارڈر کراس کیا ہوگا, اس کو یہاں بھیج دیجیے یہاں, تو میں مقبول بٹ کو چھوڑ دوں گا. اس نے نو, آئی ڈو ناٹ وانٹ ہم, مجھے نہیں چاہیے وہ. لیکن اس کے باوجود آپ بتا رہے ہیں اس کا ایکسچینج میں چھوڑ سکتے تھے, چھوڑ سکتے, لیکن یہ مجھے ذیل سنگھ نے خود کہا, تو میں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے, کشمیری ہمیں تنگ کرتے ہیں. ہی واز بائسڈ, آئی ڈونٹ نو وائی. یا تو یہ باعث اس لیے تھا کہ میں خود ایک جلوس نکال کر رمیل سنگھ پورا چلا گیا تھا, thousands آف پیپل, جب بٹو کو پھانسی دے رہا تھا. میں نے کہا نہیں مت دو, کشمیریز آر ناٹ ود دس تھنگ.
اور سارے میرے جو میں اپوزیشن لیڈر تھا سارے جموں کے لیڈر جو تھے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ ہزاروں آدمی گئے. بھیم سنگھ بھی تھا. جی ہاں رائٹ. یہ میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں بالکل. تو لیکن پھر بھی صورت تھی نکلنے کی, پھر بھی ہم مقبول بٹ کو بچا سکتے تھے کیونکہ ہم نے کہا کہ بھائی شیخ صاحب نے وعدہ کیا وہ کیا فلاں, لیکن اب تو کریں گے ہم پرسویشن کریں گے, ہم نکال سکتے ہیں اس کو کیونکہ اندرا گاندھی واز ولنگ. اچھا وہ نہیں چاہتی تھی چھوڑنے کے لیے, وہ تیار تھی. ریڈی شی واز ریڈی. تو یہ تو پہلی بار ہم سن رہے ہیں. نہیں بالکل تیار تھی. ابھی تک تو یہی بتایا گیا تھا میں کہتا ہوں مجھے معاف کرنا, I didn't belong to her party. میری اگر جان بچی بھی اس کی وجہ سے بچی, جس نے مجھے یہاں سے اٹھا کر دلی لے لیا اندرا گاندھی. اور مولانا فاروق زندہ نہیں ہے ورنہ وہی میری وکالت کرتے اس معاملے میں. ان کو کہا رات کو جاؤ اور وہاں دیکھو اس کو, اب اس کو مار دیں گے. اب وہ گولی سے بچ گیا ہے, دے ول پوائزن ہم دیئر, یو رن آئی مین امیڈیٹلی ٹو دہلی, اس کو لے جاؤ وہاں. اور میں نے اپنا منسٹر وہاں رکھ دیا ہے. وہ کون تھا وہ کشمیری, کیا نام تھا اس کا, بڑا میں بھول جاتا ہوں میں اس کا نام. مکھن لال فتح. جی مکھن لال فتح دار کا کرے گا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں اس کا سارا انتظام. تو یہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے یہاں, خدا نے چاہا, لیکن اس کو وہاں نہیں رکھو, وہاں مار دیں گے اس کو. جی یہ اندرا گاندھی کا تھا. دیٹ واز دی واز گریٹ. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اندرا گاندھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار تھی. ضیاء کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا تھا. ایون دین صرف ہم کو ایک بہانہ چاہیے تھا اندرا گاندھی تک پہنچنے کا, کوئی چاہیے تھا نا. ہم کہتے تھے شیخ صاحب نے پرومس کیا ہے اسمبلی میں بار بار کہ یہ قیدی ہمارا ہے, دلی والوں نے اس کو کیوں لیا ہے اپنے پاس, اس کو واپس کر دو. جب واپس آئے گا تو پھانسی لگے گی نہیں اس کو. لیکن فاروق عبداللہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. بیگم عبداللہ میرے فیور میں تھی, ایمانداری کی بات کہہ رہا ہوں. اس نے کہا بیٹا سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا میری گورنمنٹ جائے گی. میں نے کہا گورنمنٹ کے لیے کر رہے ہیں, آپ کے مقبول بٹ کو پھانسی دیں گے تاکہ آپ کی گورنمنٹ پر جائے. میں کہا گورنمنٹ آپ کی کوئی نہیں ہوتا. میں نے کہا 10 times people will support you, 10 times more اگر آپ مقبول بٹ کو بچائیں گے اس وقت, کیونکہ سارے کشمیر میں آگ لگ رہی, اور یو نو کتنا جذبہ تھا اس کے لیے. لیکن جناب علی فاروق عبداللہ تیار نہیں, بیگم عبداللہ تیار تھی. قابلی صاحب اپنی تفصیل سے روشنی ڈالی. اب ہم تھوڑا فاسٹ فارورڈ جائیں گے. ہم 1997 سپٹمبر جب آپ نے بھارتیہ جنتا پارٹی جوائن کی, جو بالکل illogical but it's for me it's illogical. اور آپ کا سینئر سارا illogical ہے پالیٹکس انڈیا کا اس وقت, یہ سارا illogical ہے. لیکن میں نے ایک آدمی لکھی ہے, جی I have been promised by اٹل بہاری واجپئی. میں نے اس میں کیا پرومس, میں آپ کو بتاؤں. پہلی بات وہ بڑا ہی ماڈریٹ آدمی تھا جی, اور کشمیر کے بارے میں ہی ہیڈ اے مشن. مجھ سے بات ہوئی, بلکہ میں نے اس کو کئی بار کہا اگر آپ اس مشن میں کامیاب ہو, یہ کوئی جانتا ہے, یہ میں ایک راز کی بات بتا رہا ہوں, اٹس اے فیکٹ. میں نے کہا اگر آپ اٹل جی یہ کریں گے تو آپ کو جو وہ ٹرمپ نے پچھلی دنوں کہا تھا نا, جی نہیں کہا تھا کہ اس میں مجھے وہ ایوارڈ ملے گا, کیا کہتے ہیں اس کو, نوبل پرائز. میں نے کہا آپ کو بھی کہا, ارے قابلی کیسے نوبل پرائز ملے گا. میں نے کہا کشمیر کا مسئلہ حل کر دو, ہندوستان اور پاکستان کی کشمکش ختم ہو جائے گی, لاکھوں کروڑوں آدمی برباد ہو جائے گے, نہیں تو بوتھ آر ایٹمک ویپنس ہولڈرس, اور پتہ نہیں ہمارے کا انجام کیا ہوگا, خواہ میں مارے جائیں گے. اسی لیے کشمیر کے لیے مت ماریے ایک دوسرے ملک کو, which we must save this subcontinent. تو انہوں نے کیا یہ واحد مشن, بخدا مشن تھا اس کے پاس. اور مجھے کہا اس نے اس کا نسخہ بھی بتا دیا پبلکلی, کوئی چوری چھپے نہیں. ہاں مجھے راز میں بات بتا دی. نہیں, وہ کہتا تھا کشمیریت, انسانیت, جمہوریت, اور کہتا تھا کشمیریوں کو بھی سمجھنا پڑے گا, what they want. کشمیریوں کو سمجھنا پڑے گا, ان کو سمجھو, یہ بڑے زیرک لوگ ہیں, بڑے سمجھدار لوگ ہیں. تو یہ انسانیت بھی ہے, جمہوریت بھی ہے. تو یہ ساری بات کر کے وہ ایک مشن پر, جب میں نے اس کو کہا کہ اسی ایشو پر آپ کو نوبل پرائز ملے گا, مجھ سے پوچھ لیں گے. میں نے کہا ملے گا, کیوں نہیں ملے گا. کہ واز اے ٹال پرسن, اور وہ اس کی
میں اس کی پالیسی میں دیکھیں نا اس گورنمنٹ سے مجھے کوئی توقع ہی نہیں تھی بٹ آئی ہیڈ اے فیتھ ان ہم اور میں نے اس وقت کوئی پارٹی ٹوٹلی اپنے آپ کو اڈاپٹ نہیں کیا تھا وہ نہیں کیا تھا. یہ تو لوگوں کو بہت کئی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہماری اپنی ایک تھی ایک ڈیموکریٹک انسپریشن والی ایک پارٹی تو وہ میں نے اس کے ساتھ جوڑ دی تھی لیکن مقصد اور مدعا یہی تھا اسی پر میں زور دیتا تھا اور آخر دم تک اسی پر قائم دائم رہا. لیکن what aspirations I had I have still those aspirations اس میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. اور صرف مگر میں جب تک کوئی کسی پارٹی کا بڑا لیڈر رہنما راستہ نہیں دکھاتا ہے کسی منزل تک نہیں پہنچاتا ہے یہاں تو سارے میں اندھیرا آیا. ایون کانگریس پیپل ٹرائیڈ دیئر لیول بیسٹ اور کانگریس کا جو پرائم منسٹر تھا لاسٹ میں ان لوگوں نے نہیں کیا تھا. بہت ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ان کی وہ آنے والے تھے پاس میں بھی ایون بی جے پی کے ساتھ بھی. اور اس میں بی جے پی کا یہ جو سب سے بڑا لیڈر تھا اٹل بہاری واز ٹاپ موسٹ لیڈر تو اس نے کہا کہ میں ہمسایہ بدل ہم دوستوں کو بدل سکتے ہیں ہمسایہ کو نہیں بدل سکتے. ہی ہیڈ مشن اور مجھ سے فرینک تھے وہ. اور اگر اس کنسیپٹ میں ہم کشمیر کو کہیں لے جاتے کہیں سالو کرتے کوئی اعتراض نہیں تھا کوئی اعتراض. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے کہوں گا آئی میٹ سرٹن میں پاکستان کے گیسٹ بھی رہا گیسٹ آج تک کوئی یہاں منسٹر یا ایم پی یا ایم ایل اے وہاں کا ان کا گیسٹ نہیں بنا. سرکاری طور پر میں ان کا 15 دن کا گیسٹ تھا ایز ممبر پارلیمنٹ. میں دیانتداری سی بات ہوں وہ بھی امن چاہتے ہیں یہ لوگ بھی امن اندر سے چاہتے ہیں لیکن دیر از ایک ایسی کنفرنٹیشن ہو جائے گی آخر میں جس میں نہ یہ رہیں گے نہ وہ رہیں گے اور اس کے ساتھ کشمیر جوالا مکھی ہو جائے گا. وہ ول گیٹ ڈسٹرائڈ. میں آج بھی یہ کہوں گا اس کے ساتھ بھی ذاتی ہوئی. اٹل بہاری واجپئی وہ کمیونسٹ نہیں تھا دیانتداری سے کہہ رہا ہوں میں آپ اینڈ وہ صحیح معنی میں کشمیر کا معاملہ طے کرنا چاہتا تھا. اسی لیے وہ کشمیریوں کی بات آج کوئی نہیں کرنے والا. Nobody talks about کشمیر کشمیریت انسانیت کون کہتا ہے. ہمسایہ کو نہیں بدلیں گے دوستوں کو بدل سکتے ہیں. آج امریکہ از لور آج کوئی اور ملک بھی ہمارا دوست بن سکتا ہے لیکن پاکستان اور انڈیا کی جو دوستی چاہیے وقت کا وہی تقاضا ہے اور ایک دن اسی پر ہمیں آنا بھی پڑے گا. اور اگر میں اس میں اپنی سروسز بھی دے دوں گا تو نام سے کیا فرق پڑتا ہے. آئی نیڈڈ آئیڈیالوجی فکر تصور کچھ حاصل کریں ہم لوگ. آپ نے ایک ایسے وقت پہ جوائن کیا جس وقت ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی عمر عبداللہ کو نہیں بھیجا تھا. یہ سپٹمبر نہیں وہ تو اس سے پہلے منسٹر بن گیا تھا 97 میں وہ بن گئے تھے 97 میں آپ نے جوائن کیا. نہیں کاب نہیں دیکھیں میں اگر آپ کہتے ہیں بی جے پی کو میں تو بی جے پی کا کوئی خاص منسٹر رہا. میں چاہتا تو میں ایمبیسڈر بن سکتا تھا میں چاہتا تو سینٹر میں کیبنٹ میں آ سکتا تھا. میری اپنی ایک پوزیشن تھی میرا اسٹیٹس تھا لیکن صاحب میں نے سب چیز کا انکار کر دیا. وہ جانتے ہیں میں نے نہیں کہا میں کچھ نہیں چاہیے مجھے. البتہ یو ریزالو کشمیر ایشو میں آج بھی کہوں گا. بی جے پی کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑا 1998 اس میں کچھ نہیں ہوا لوک سبھا سری نگر سے میں لڑا لیکن میں نے اس میں اچھے خاصے ووٹ بھی لیے لیکن میں اس کو نہیں فوقیت دیتا. میں فوقیت اس پر دیتا ہوں کہ رولنگ پارٹی میٹرس. اپوزیشن آپ دیکھیں کانگریس جس وقت کر سکتی تھی مسئلہ نہیں کر سکی. آج میں اپنی جگہ پہ یہ کہنا چاہتا ہوں امریکہ وانٹس ٹو یوز انڈیا اگینسٹ چائنا. ہمیں کیا پڑی ہے یہ بڑی طاقتیں ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں جو ہو رہا ہے تو ایسا ملک جو سپورٹ کرے ایک مظلوم قوم کے مقابلے ایک جابر قوم کو جس میں مہاتما گاندھی سے لے کر جواہر لال نہرو سے لے کر اندرا گاندھی تک ہندوستان کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم ہندوستان میں اربوں کا ساتھ دیں. کتنی دیر آپ رہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ؟ کچھ تھوڑے 1.5 سال. آپ یہ نہیں آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا اس زمانے میں کیا تھا. چور چکار گھس گئے تھے بی جے پی میں لوگوں کا پیسہ لوٹ رہے تھے. جتنے بھی وہ جو مجاہدین جن کو کہتے تھے آپ انہوں نے راتوں رات اپنا بیس بدل کر میں نہیں کہتا تھا میں کہتا ہوں بیس بدل کر اس پارٹی میں آ گئے اینڈ آئی واز اسٹاپنگ دیم اور کوشش کرتا تھا حت الوسع کہ ان کے زد میں لوگ نہ آ جائیں بچائے جائیں. تو آپ گئے دیٹ واز مائی مشن. ادروائز 2 سال رہے آپ شاید 1.5 سال. لیکن میں جب تک رہا اپنے اصول پر قائم رہا. میں نے کوشش کی کشمیریوں کی جان بھی بچی بلکہ راستہ نکل جائے کشمیر کا. اٹل بہاری واز مائی پیٹ.
اور میں سمجھتا تھا کہ اگر وہ سروائیو کرتا اینڈ ہی وڈ ناٹ ہیو اف ہی وڈ ناٹ ہیو لاسٹ ہز الیکشنز ان شاید 72 میں یا کون سا سنہ تھا وہ جس کے بعد بہت ساری تبدیلی ہندوستان میں آئی, وہ آنے والا, وہ جانے والا تھا کسی مذہب پر. انہیں ہارا تھا 1980 میں, 77 سے 1980 تک ان کی سرکار تھی. لیکن آپ کا جو ہمارا پارٹی افیلیشن ہے لاسٹ جو ہے وہ 2007 میں آپ PDP میں شامل ہو گئے تھے. ہو گیا تھا, ہو گئے تو اسے کیا ہوا؟ تو دیکھیے وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی میں نے کوئی ایکٹیویٹی وہاں نہیں کی. وہ سب یہ سمجھتے تھے یہ اپنا ہے, اپنائیں گے اس کو, کیونکہ مفتی صاحب کے پرسنلی میرے ایک تعلقات بھی تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ان کی پارٹی میں ختم ہو گیا. آپ نے اگر دیکھا ہوگا میں نے ان کے مینڈیٹ پر نہیں الیکشن لڑا, میں ان کے ساتھ کبھی نہیں چلا کہیں بھی ان کے, نو آئی ڈڈنٹ ڈو اینی تھنگ. جو اپنا میرا پروگرام تھا وہ تنہائی میں ہم چلے تھے اکیلے, آگے بڑھتے گئے, کاروان بڑھتا گیا. آج کہاں بڑھا ہے, لاسٹ میں بھی اکیلے ہی رہ گئے. کنسیپٹ لوگوں کو اگر سمجھ آتی ہے میری بات, جی لوگ اگر مانتے ہیں کہ بھائی میں نے کچھ کیا ہے ان کے لیے کر رہا ہوں, بلا کسی لالچ کے, بلا کسی ذاتی مفاد کے. اگر کوئی آدمی اس کشمیر میں دکھا دے میں نے کوئی سودا کیا ہے کہیں, بڑے کوئی لیڈر نہیں بچ سکتا ہے, لیکن خدا کی فضل سے میں بچ سکتا ہوں. تو قابل صاحب جب ہم آپ کا لکھیں گے پروفائل تو اس میں ہم لکھیں گے جنتا پارٹی, بھارتیہ جنتا پارٹی, PDP, نیشنل کانفرنس اور کانگریس, اور اس میں نہیں گیا کانگریس اپنے جوائن نہیں کیا. میں کہتا ہوں جو بھی آپ کی مرضی ہے لکھ دیجیے. مرضی نہیں, مطلب آپ مجاز ہیں, آپ اخبار والے ہیں, آپ کو کون روکے گا؟ آپ نے لڑے نہیں, اس سے کیا ہوتا ہے پارٹیوں میں جوائن کرنے سے. پارٹی جب بنتی ہے, پارٹی جب اس کے لیے کچھ کام کرے, جب پارٹی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ, اور وہ پارٹی اس کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرے, وہ نظر کچھ نہیں آیا. چاروں طرف سے ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا آج بھی نظر آ رہا ہے. کون سی پارٹی کہاں, کون سی نیشنل کانفرنس ہے آج, جی کون سی کانگریس ہے یہاں آج. اب دیکھیے, آپ ذرا بتا دیجیے پورے ملک میں کیا حال ہے کانگریس کا. تو 22 سال پہلے آپ نے صحافت کی طرف بھی, جی مطلب آپ آ گئے اور آپ نے ایک اخبار بھی شروع کیا, اور اس کا ٹائٹل ہے شہید آزادی. یہ آپ کا ہی پرپوز کیا ہوا تھا؟ میں نے رجسٹر اپنے اس پیپر نہیں دیا, آپ نے پرپوز کیا تھا. تو یہی کیوں دیا انہوں نے؟ اچھا, میں نے مانگا, دیا انہوں نے دیا, بالکل دیا انہوں نے مجھ پر اعتماد دکھایا, میں نے کہا دے دو, دے دیا انہوں نے بخدا. میں نے تو 10 ٹائٹل دینا ہوتے ہیں نا, تو یہ تو میں دینے والا تھوڑی تھا, وہی تو دینے والے تھے. آپ نے پرپوز کروایا تھا یہاں سے؟ میں خود گیا تھا دہلی میں اس وقت جب میں نے اخبار 25 سال کی پہلے کی بات ہے, تو میں نے اس وقت کہا تھا مجھے اخبار چاہیے, 4-5 نام دیے تھے, پھر اس نام پر میں نے زور دیا تھا زیادہ. انہوں نے دیا شہید آزادی, انہوں نے شہید آزادی. میری پریفرنس. آپ کا بہت بہت شکریہ قابل صاحب, اپنے طویل گفتگو ہمارے ساتھ کر لی آج. انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ شامل حال رہیں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے تفصیل سے روشنی ڈالی اپنے سیاسی کیریئر پر. حالانکہ بہت ساری باتیں رہ گئی, مجھے یقین ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ سے ہم ملاقات کریں گے, اور دوسری کئی چیزیں جو رہ گئیں, میں کئی چیزوں سے مطلب آپ کی اور بھی وضاحت لینا چاہتا ہوں, لیکن وہ شاید کسی اور پروگرام میں کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے عبدالرشید قابلی صاحب, جو ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی, ممبر آف پارلیمنٹ سری نگر سے رہے ہیں, بھاری اکثریت سے جیتے تھے 1982 کے بالکل چیلنجنگ سرکمسٹانسز میں کہہ رہا ہوں. 1984 کا جو سب سے جو چیلنجنگ الیکشن تھا, جس میں 3 لاکھ کے قریب آپ نے ووٹ لے لی, اور چیف منسٹر کے فرزند کو آپ نے یہاں سے ہرایا, نیشنل کانفرنس کے ٹکٹ پہ جیتا. وہ کافی تاریخی الیکشن ہے, اور اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی الیکشن لڑے. حالانکہ بار بار آپ وہاں پہ منتخب نہیں ہوئے, لیکن آپ نے کئی الیکشن لڑے یہاں پہ. عمر عبداللہ کے خلاف بھی لڑا 1998 والا الیکشن. تو آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہے جموں کشمیر کی سیاست میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, دیکھنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ.